میں کہتا ہوں کہ میں سویا ہوں تو میرے پیسے بن رہے ہوں. یہ ہے وہ کام جس میں سوئے بھی پیسے بنتے ہیں. میں پہلے ایک جاب کر رہا تھا جو کہ سمجھ لیں کہ 9 to 5 جاب تھی. 9 to 5 کیا تو میں اس وقت 90,000 پلس سیلری 90,000 پہ آپ تھے. تو جاب چھوڑ دیں کیونکہ جاب آپ کو کھا جائے گی. اور آلموسٹ $1,000+ اس کے اوپر میری انکم بھی ہو گئی تھی. 3 مہینے کی ویب سائٹ, ابھی نومولود بچہ ہے اور اس نے پیسے کمانا شروع کر دی ہیں اور پیسے ہیں $25 پر پوسٹ. اپروکس آلموسٹ جو ہے نا 2,000 تک جو ہے نا وہ جا رہی ہیں. 2,000 پاکستانی روپیز کی بات نہیں ہو رہی, $2,000 ہیں. تو میں نے ان سے $2,800 کا پروجیکٹ جو تھا وہ پورا کا پورا کمپلیٹ کر لیا. اور پھر یہ ایک ایسی ہمیں اسکل مل گئی ہے لائک کہ ایون کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, کہیں باہر نہیں جانا, کسی نے پوچھنا نہیں ہے کب کیا کر رہے ہیں. تو ہم اپنے ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, بچے ساتھ بیٹھ کے کھیل بھی رہے ہوتے ہیں, ہم اپنا ورک کر رہے ہوتے ہیں. زبردست. اس سے بہتر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ نومبر 2024 جی, اینڈ دس از نومبر 2025. It's about one year. کس دن بعد مجھے فرسٹ آرڈر ریسیو ہوا جو کہ بنگلہ دیش سے تھا کلائنٹ, اور $187 کا تھا وہ آرڈرس. پھر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایسی مہربانی ہوئی کہ مطلب ایک دن چھوڑ کے پھر آرڈر, پھر 2 دن چھوڑ کے پھر آرڈرس. اپنے حال پہ رحم کیجیے, اپنی لرننگ پہ فوکس کیجیے. کوئی بھی آپ کو راتوں رات امیر نہیں کر سکتا. پاکستان کا ٹاپ ریٹڈ مشہور زمانہ کورس ہے. کیا آپ کو یہ فری کورس جو ہم آفر کر رہے ہیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کہ کیا ایڈسنس ورتھ اٹ ہے یا گیسٹ پوسٹ سے آپ کی سائٹ کچھ دیر میں پیسے کمانا بند کر دے گی. ایک ایسی نش جو ہماری آڈینس کو نہیں پکڑنی چاہیے. السلام علیکم دوستوں, امید ہے سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے. جو ہم نے آپ کے لیے کورسز لانچ کیے ہیں, یوٹیوب پہ پبلش کیے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور جو مسئلے آتے ہیں ہم اس کو اٹینڈ بھی کرتے ہیں. آج میں تھوڑا سا ڈفرینٹلی آپ کے سامنے پریزنٹ ہو رہا ہوں کیونکہ اس چینل پہ ہم آپ کے لیے صرف کورسز شیئر کرتے رہے اور ہم نے ایک نئی سیریز کا سٹارٹ کیا کہ ہم آپ کے سامنے وہ سکسیس سٹوریز بھی لے کے آئیں جس سے آپ کو موٹیویشن ملے. وہ ریئل سٹوریز, وہ کہیں سے بھی سیکھنے والے لوگ ہوں. صرف موٹیویشن چاہیے کہ اس کسی کام کا کیا اسکوپ ہے, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے, کرنے چاہیے نہیں کرنا چاہیے, اور کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایس ای او کا کورس میں آپ کو کروا چکا ہوں اور اس وقت میں آپ کو ایس ای او کا کورس کروا چکا ہوں یوٹیوب پہ, اور آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے, آپ لرننگ کر رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے ان تمام دوستوں سے کیونکہ جن لوگوں نے اچھی سے لرننگ کی ہے وہ اس پہ ہر ویڈیو پہ کوئی نہ کوئی کامنٹ کر کے کوئی نہ کوئی پرابلم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, تو گڈ ہے. اور اسی کورس کو ہم نے اب لائیو سٹارٹ کر دیا ہے زوم پہ, اور ہمارا ایک بیچ چل رہا ہے. اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کا یہ میسیج تھا کہ سر یہ کورس جو ہے, کچھ لوگ سیلریز کا ویٹ کر رہے تھے, کچھ بجٹ کی وجہ سے ویٹنگ پہ تھے, تو ان کی ریکمنڈیشن پہ ہم نے یہ نہیں چاہا کہ ان کو اب جوائن کروا لیں, تو ان کے لیے ہم نے یہ کام کیا کہ ایک نیا بیچ سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو وہ بیچ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اسی مہینے کی 17 تاریخ سے. تو اگر آپ لوگ ایس ای او سیکھنا چاہتے ہیں, کیوں سیکھنا چاہتے ہیں, کیوں سیکھنا چاہیے, یہ اس کے لیے یہ آج کی ویڈیو ہے, یہ آپ نے دیکھ لینی ہے. 17 نومبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. میں ملواتا ہوں آپ کو آج اپنے اسٹوڈیو میں موجود ایک ایسے دوست سے جو ہے تو بہت ینگ, نام ان کا سکندر ہے. سکندر سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں یہ ایس ای او کا ایسا کیا کام کر رہے ہیں, ایس ای او کا سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تھوڑی سی ان کی ہسٹری جانتے ہیں اور ان کے اس وقت موجودہ حالات پہ بات کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ خود ہی کرنا ہے کہ کیا آپ کو یہ فری کورس جو ہم آفر کر رہے ہیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لیٹس اسٹارٹ. السلام علیکم سکندر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ الحمد للہ. انٹرو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کہہ رہے ہوں گے جی بڑا لمبا انٹروڈکشن ہو گیا. وہ ضروری ہے کیونکہ میں کبھی بھی اسکرپٹ پہ نہیں چلتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو اپنی آڈینس کے ساتھ بات کرنی ہے میں اتنی بات کرتا ہوں, چاہے وہ 2 منٹ کی ہو جائے وہ یا چاہے 20 سیکنڈ کی ہو. جتنا مجھے لگتا ہے کہ اس موقع پہ اتنا بولنا چاہیے تو میں بولتا ہوں. تو سب سے پہلے بتائیے گا کہ کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, اور کہاں سے بلانگ کرتے ہیں آپ؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور میں کراچی سے بلانگ کرتے ہیں سکندر. اور آج یہ ہمارے آفس میں شہزاد صاحب سے ملنے آئے ہوئے تھے اور ان کی بڑی طویل ڈسکشن ہوئی ہے. اور ڈسکشن میں انٹروڈکشن بھی ہوتا ہے, کچھ مشاورت بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ آتے ہی صرف مٹھائی لے کے ہیں, کچھ لوگ گاڑی دکھانے آتے ہیں, کچھ لوگ اپنی اچیومنٹ اپنی خوشی شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے دکھ بھی شیئر کرنے آتے ہیں. تو اگر آپ لوگ بھی اپنا دکھ اپنی خوشی شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو 4 سے 6 کال کر کے آئیے گا ہمارے سپورٹ نمبرس پہ, نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ کراچی سے آئے ہیں
اور ان سے گپ شپ کے دوران پتہ چلا ہے کہ یہ بھائی پہلے کیا تھے آپ؟ میں پہلے ایک جاب کر رہا تھا جو کہ سمجھ لیں کہ 9 to 5 جاب تھی، 9 to 5 اور جاب کے ساتھ ہی کچھ ایکسٹرا کرنے کا سوچا کہ حالات بدلنے کے لیے کچھ کرنا۔ جاب ابھی ہم تھوڑی سی کچھ ایسے کویشچن بھی آپ سے کریں گے جن کویشچن میں شاید ہم کو آنسر نہ دینا چاہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنا دل بھرا رکھیے گا۔ آپ کو ڈر خوف خطرہ کسی سے بھی نہیں ہونا چاہیے، اپنے دوستوں سے بھی نہیں، اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے آپ نے خوف خطرہ مٹا دینا ہے، کیونکہ یہاں پر سب سوالوں کا جواب ہمیں چاہیے۔ وہ سوال کیا ہے کہ آپ جو پرائیویٹ جاب کرتے تھے 9 to 5 والی، کتنے تقریباً ناٹ ایگزیکٹ کتنے پیسے کما لیتے تھے؟ ابھی جب جاب میں نے لیٹسٹلی مطلب ایک سال سے اوپر ہو گیا جب اسکپ کیا، تو میں اس وقت 90,000 پلس سیلری 90,000 پہ آپ تھے، اور اس وقت ہم لوگ جو ہیں یہاں پر بیسک سیلری کوئی 35 یا 32,000 کی ہے، اور ابھی بھی لوگ 30,000 سے نیچے بھی کام کر رہے ہیں اور اسی پہ ہیپی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، اچھا رزق کا اسباب پیدا فرمائے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اس صاحب کی جو سیلری تھی 90,000 تھی، جس پہ انہوں نے کوئٹ کیا، تو 90,000 از اے گڈ اماؤنٹ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھی اماؤنٹ ہے، بٹ بہت سے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ نوازا۔ 90,000 کی جاب چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ بیسیکلی وجہ یہ تھی کہ میں جب ڈیورنگ اے جاب میں نے ساتھ میں سر کی ویڈیوز دیکھی یوٹیوب سے، اور میں نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی۔ بیسیکلی اسٹارٹ کیا تھا گیسٹ پوسٹنگ سے، پھر گیسٹ پوسٹنگ سے ایک اچھی ہینڈسم انکم جو ہے نا مجھے جنریٹ ہونا اسٹارٹ ہو گئی۔ تو دین میرے ذہن میں تھا کہ مجھے کچھ اپنا بنانا ہے، مجھے ہمیشہ تھرڈ پارٹی پلیٹ فارمز لائک اپ ورک، فائیور، ڈفرینٹس پہ ہمیشہ ریلائی نہیں کرنا، مجھے کچھ اپنا بنانا ہے۔ تو اسی سلسلے میں مطلب اس انکم مجھے جنریٹ ہو رہی تھی، اور میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اپنا اچھا بناؤں جس سے میں اور اچھی انکم بھی جنریٹ کروں اور اسٹیبل انکم ہو جائے۔ تو پھر میرا خیال بدلا تھوڑا سا، اور پھر میں نے اپنی ویب سائٹس کی طرف دھیان دینا اچھا، یہ آپ بہت فاسٹ ہو گئے ہیں، آپ نے جتنا میں چیز کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ نے اتنا شارٹ کیا۔ نہیں، بات صحیح ہے آپ کی، آپ نے جرنی بتایا۔ بات غور سے سنیے گا کہ میں ان کو کیوں یہاں پہ کٹ کر رہا ہوں۔ پوائنٹ از کہ آپ نے بتایا کہ جاب چھوڑ کے آپ چاہتے تھے کہ مجھے کچھ زیادہ ملنا چاہیے۔ آج بہت سال پہلے، تقریباً کو 12-13 سال پہلے، میں نے بھی اسی سوچ کے تحت اپنی جاب کو کوئٹ کیا تھا کہ میں زیادہ کما سکتا ہوں، تو میں یہاں سے شفٹ ہو گیا، دبئی چلا گیا۔ تو آپ نے بھی کچھ اسی سوچ کے تحت اپنا کام شروع کیا۔ ابھی ہم چلتے ہیں SEO پہ، بعد میں اپنی سائٹ پہ جائیں گے بعد میں۔ پہلے یہ بتائیے گا کہ جو GBOB کا کام سٹارٹ کیا، GBOB کا اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ، ویسے تو پاکستان کا ٹاپ ریٹڈ مشہور زمانہ کورس ہے، جو بندہ بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے، وہ چاہے ٹک ٹاک پہ ہے، وہ فیس بک پہ ہے، وہ یوٹیوب پہ ہے، اس کو نیکسس سولوشن کا پتہ ہے، اس کو شہزاد احمد مرزا صاحب کا پتہ ہے، اس کو GBOB کا پتہ ہے۔ تو GBOB کوئی شک والی بات نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ ہم کرواتے ہیں، نو ڈاؤٹ ہم پائنیئر ہیں، تو یہ سب جانتے ہیں۔ اگر آپ نہیں جانتے اور یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو نیکسس سولوشن پہ فی الحال یہ کورس دستیاب اس لیے نہیں ہے کہ اپڈیٹڈ کورس ہم نے شہزاد صاحب کے چینل پہ لگایا ہے، لرن ود شہزاد احمد مرزا، اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس پہ آپ جا کے اس کو سرچ کر لیجیے گا کہ اس کورس کو کیا ہے۔ اب یہ GBOB کی بات ہم کرتے ہیں کہ GBOB میں آپ نے سیکھا کہاں سے تھا؟ ٹھیک ہے، UBOB میں نے جب سٹارٹ کیا سن 2022 کی بات ہے، جولائی 2022 کی، جی، تب میں نے سر شہزاد کی ویڈیوز دیکھی جو کہ آن لائن یوٹیوب پہ اویلیبل تھی۔ تو ویڈیوز دیکھ کے مجھے یہ لگا کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے اور میں کر سکتا ہوں، ساتھ مطلب جاب کے ساتھ مینیج کر سکتا ہوں۔ تو دین میں نے یہ کام کو ویڈیوز کو دیکھنا سٹارٹ کیا، ویڈیوز سے مجھے سمجھ آنے لگ گیا کیا کرنا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں اس کے اندر، کیا ہوتا ہے ویب سائٹ آؤٹ ریچ کرنا اور وہ ساری چیزیں تو پتہ لگی۔ دین اگلا مرحلہ تھا کلائنٹس کا، تو دین میں نے اسی کے ساتھ ہی فائیور کے اوپر جو ہے اپنا پہلا اکاؤنٹ بنایا، اسی طرح اپ ورک کے اوپر بھی اکاؤنٹ بنایا۔ اپ ورک بھی یہ تھا کہ اس کے اوپر آپ کو کنیکٹس پرچیز کرنا اور پیسے جیب سے لگانے پڑتے تھے، تو میں نے زیادہ جو اپنا فوکس کیا وہ فائیور کے اوپر کیا۔ فائیور کے اوپر ایک دفعہ گگز بنائی، نہیں رن کی، دوبارہ گگز بنائی، نہیں اچھی نہیں لگی، تھرڈ ٹائم جب دوبارہ میں نے مطلب اس کے اندر میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ چینج کرتا تھا، لائک کی ورڈ ریسرچ کے اوپر زیادہ زور دینا، کی ورڈ ریسرچ کر کے تھرڈ ٹائم جب میں نے اپنی گگز بنائی تو اس میں سے میری ایک گگ رینک ہو گئی۔ صحیح۔ تو لائک یہ تھرڈ ٹائم سمجھیں کہ 3 مہینے ہو گئے، لائک 3 months کی بات ہے۔ مجھے جو فرسٹ آرڈر آیا وہ 4th month 21 days کے بعد آیا۔ جب میں اسٹارٹ کیا تھا تو 4 مہینے 21 دن بعد مجھے فرسٹ آرڈر ریسیو ہوا، جو کہ بنگلہ دیش سے تھا کلائنٹ، اور $187 کا تھا وہ آرڈرس۔ پھر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایسی مہربانی ہوئی کہ مطلب 1 دن چھوڑ کے پھر آرڈر، پھر 2 دن چھوڑ کے پھر آرڈرس، تو ایسا سمجھیں کہ ود ان 25 days میں لیول 1 سیلر بن گیا تھا، ماشاء اللہ، اور آلموسٹ $1000+ اس کے اوپر میری انکم بھی ہو گئی تھی۔
اور اسی طرح پھر اس جرنی کو کنٹینیو رکھا, لیکن جاب ساتھ چل رہی تھی کہ جاب چھوڑنا اتنا جلدی ارلی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جب میری تھوڑی سی انکم اسٹیبل ہونے لگ گئی, اچھا میں نے وہاں سے انکم جنریٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا, پھر میں نے اس کے بارے میں سوچنا اسٹارٹ کیا کہ اب میں جاب کو اگر اسکپ کر دوں تو میں اپنی اس اسکل کو اور اس فیلڈ کو زیادہ ٹائم دے سکتا ہوں اور اس سے زیادہ اور اچھا ارن کر سکتا ہوں. دین میں نے اس کی طرف تھوڑا سا سوچنا شروع کیا, اور لیکن ایسا نہیں ہوا کہ فوراً سے ہی وہ اسکپ کر دیا. اس کی جرنی مطلب 2 سال میں جی بی او بی سے ایک اچھی ہینڈسم انکم جنریٹ کر رہا تھا. دین میں نے 2 سال بعد, ابھی تک کی جو گفتگو ہے, میں اصل میں سمجھ لیں ایک ٹرانسلیٹر بھی ہوں, جہاں پہ مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے, جو میرا ذہن چیزوں کو انٹرپریٹ کرتا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان کی اس بات میں ایک سبق مل رہا ہے. اگر آپ کو وہ سبق پتہ چل گیا تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا, مجھے بہت خوشی ہوگی پڑھ کے کہ میرے جو ویورز ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں, اور ہیں آپ. ٹھیک ہے, میں اس کا آنسر ویسے دے دیتا ہوں. مجھے خوشی اس بات پہ ہوئی ہے, اس بات سے میرے جو انٹرپریٹ کیا, جو میں آپ کو سبق دینا چاہ رہا ہوں, جو مجھے سبق ملا ہے, کنسسٹنسی, مستقل مزاجی. پہلا آرڈر ہے 4 مہینے 21 دن, 5 مہینے ہو گئے. 5 مہینے تک مجھے بتائیں آپ میں سے وہ کسی نے بھی کام کیا ہے؟ نہیں کرتے ہیں. ہم جو کورسز وغیرہ آفر کرتے ہیں, چاہے وہ پیڈ ہیں یا فری ہیں, 100 کی 200 کی اٹینڈنس ہوتی ہے جو لوگ جوائن کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ڈراپ ہو جاتے ہیں, کام نہیں کرتے ہیں. تو بھائی اپنے حال پہ رحم کیجیے, اپنی لرننگ پہ فوکس کیجیے, مت بھاگیے. کوئی بھی آپ کو راتوں رات امیر نہیں کر سکتا, نہ آپ خود ہوں گے, نہ کسی کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ وہ کر لے. تو آپ کیسے کریں گے؟ مشکل مزاجی کے ساتھ لگے رہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی, اتنا ہی عطا کروں گا جتنے کی آپ نے کوشش کی. تو کوشش آپ نے اگر کی ہے 1 مہینہ, تو اس کا کچھ نہ کچھ پھل آپ کو کسی نہ کسی صورت میں مل جائے گا. لیکن اگر آپ مسلسل لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ تو پورا کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے. آگے سٹارٹ کیجیے. سو اسی طرح 1 سال گزر گیا, پھر دوسرا سال سوچنے میں بھی گزارا کہ مجھے اسکپ کرنا چاہیے یا نہیں, اور ساتھ میں یہ تھا کہ انکم ماشاءاللہ سے ہر مہینے بڑھتی جا رہی تھی, اچھا ہوتا جا رہا تھا. پھر اپ ورک بھی اسٹارٹ کر دیا, تو فائیور پہ لیول 2 سیلر بن رہا ہوں. اس وقت میں لیول 2 سیلر ہوں, اور اسی طرح اپ ورک کے اوپر بھی ٹاپ ریٹڈ. تو اپ ورک اور فائیور دونوں سے ارننگ اسٹارٹ ہو گئی. پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جو ہم لوگوں کو بہت سارے کو نہیں پتہ ہوتا, ایکسپلور نہیں کر رہے ہوتے. تو اور ڈفرینٹ پلیٹ فارم لائک ایڈ سے تھا, اور بلاگ مینجمنٹس, ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر میں نے ویب سائٹس کو ایڈ کرنا اسٹارٹ کیا. تو وہاں سے بھی مجھے انکم جنریٹ ہونا, ایک اچھی انکم ہینڈسم جب اسٹارٹ ہوئی اور مطلب ایک اسٹیبل انکم ہوگی, تو دین میں نے جاب کو اسکپ کرنے کی سوچا, اور پھر میں نے اس کو کر گزرا کہ جاب اب میں نے اسکپ کر ہی دینی. کہ آپ نے جاب کو چھوڑا تب تھا جب آپ نے اپنی انکم سے ایکسیڈ کر لیا. آف کورس آپ نے $1000 کما لیا, آپ کو لگا کہ اب تو میں کر سکتا ہوں, تو اب مجھے فوکس کرنا ہے. آف کورس. اب دیکھیے گا یہ جرنی کتنا مزے کا ہے. ٹھیک ہے, مزہ کیا ہے کہ انہوں نے جاب سے سوئچ ہوئے جی بی او بی پہ, جاب کو پیرلل چلایا. پہلے آپ کے لیے بھی ایسا ہی ہے, کبھی بھی نہیں میں چاہتا ہوں, نشیدار صاحب مشورہ دیتے ہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آف کورس جی بی او بی پہ آ جائیں, ساتھ میں کیجیے. جب آپ کو تھوڑی سی اسٹیبلٹی نظر آتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں ٹائم کم دے پا رہا ہوں, مجھے فوکس کرنا چاہیے, میں زیادہ اس سے اور اچھا ارن کر نکال سکتا ہوں, پوٹینشیل ہے اس میں, تو جاب چھوڑ دیں. کیونکہ جاب آپ کو کھا جائے گی, آپ کے پاس دماغی صلاحیت ہی نہیں چھوڑے گی کہ آپ اس میں کسی کام میں انپٹ دے سکیں, انٹرسٹ لگا سکیں. جی بی او بی میں گئے. اب جی بی او بی سے اگلا چیپٹر جو ہے وہ مزید مزے کی کریے, جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں اور فری کورس میں بھی سکھا رہا ہوں اور سکھانا چاہتا ہوں. آپ سیکھنے والے بنیے. بتائیے گا جی نیکسٹ جرنی. سو اسی طرح جب میں جی بی او بی سے ایک اچھی انکم جنریٹ کر رہا تھا, اور تو میرے پاس مطلب ہینڈسم اماؤنٹ ایک بن رہی تھی, میں انویسٹ بھی کر سکتا تھا, تو پھر دین میں نے اس چیز کو سوچا کہ مجھے کچھ اپنا کرنا چاہیے. میں ابھی جاتا ہوں ڈفرینٹ ویب سائٹس کو آؤٹ ریچ کرتا ہوں, دین اس کے اوپر کلائنٹس کے بیک لنکس لگوا رہا ہوتا ہوں. تو کیوں نہ میں یہ جو کلائنٹس کو ہم پیسہ, ایڈمنس کو پیسہ, وینڈرس کو پے کر رہے ہیں, کیوں نہ میرے پاس ایک اپنا ایسی ویب سائٹ ہو جس میں مجھے کسی کو پے نہ کرنا پڑے. اور دوسری اس کے سب سے جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ کلائنٹس کو روتے رہتے ہیں کہ مجھے کلائنٹ نہیں مل رہا, میں کلائنٹ کہاں سے لاؤں, تو یہ آپ کی اپنی جو ویب سائٹ ہے نا, اگر یہ ورک کر جاتی ہے نا, تو کلائنٹ کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کلائنٹس آپ کے پاس خود چل کے آ رہا ہے. بہترین, بے شک کوئی شک نہیں, اور یہی میں آپ کو کہتا ہوں. اور دیکھیں یہاں پہ آپ کو انڈورسمنٹ مل گئی میری اس بات پہ کہ جو لوگ واقعی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, کہ ایک اور فری لانسنگ کر کے دیکھیں, کلائنٹ کے پیچھے بھاگنے والی بات ہے, اپنی مارکیٹنگ کرنا بھی کلائنٹ کے پیچھے بھاگنے والی بات ہے. کوشش کرتے ہیں, کمپٹیشن کا بھی ہم رونا روتے ہیں کہ کمپٹیشن بہت ہے,
تو کام نہیں ہے. تو اگر آپ کلائنٹ کے پیچھے بھاگنے کے بجائے کلائنٹ آپ کے پاس آ جائے آف کورس تو کتنی اچھی بات ہے. ایسا تو انہوں نے وہ پلیٹ فارم ہی بنا لیا اپنا, جو ہم فری میں سکھا رہے ہیں, یوٹیوب پہ بھی سکھا رہے ہیں اور لائیو بھی سکھا رہے ہیں. جی, تو اسی طرح میں نے پھر اپنی ویب سائٹ اسٹارٹ کی لائک نومبر 2024 میں میں نے اپنی ویب سائٹ اسٹارٹ کی, اس کے اوپر ورک اسٹارٹ کیا اور اس کو پراپر ریئل وے میں لے کے میں نے اس کو نومبر 2024. جی, اینڈ دس از نومبر اٹس اباؤٹ 2025. 1 year, اٹس اباؤٹ 1 year, اٹس اباؤٹ ہول 1 year. آج سے اگر ہم جو آج پوڈ کاسٹ جو ہمارا ہو رہا ہے اس سے ایک ویک پہلے ہی اس کو پورا ایئر ہو چکا ہے میری ویب سائٹ کو, فرسٹ ون ویب سائٹ کو. اور وہ آلموسٹ تقریباً مجھے اس وقت 8 month ہو چکے ہیں کانسٹینٹ, مطلب آلموسٹ ہر منتھ ایک اچھی سے اچھی انکم جنریٹ کر رہی ہے وہ ہر مہینے. سائٹس کتنی آپ نے بنائی اس وقت میری ماشاء اللہ سے 3 ویب سائٹس ہیں. 3 ویب سائٹس ہیں. سائٹس خود ہی بناتے ہیں یا کہیں سے بنواتے ہیں؟ خاص ویب سائٹ خود ڈیولپ کرتے ہیں. مسز جو میری ہیں ان کو بھی میں نے اسی فیلڈ میں ٹیچنگ سے اسکپ کروا کے اسی فیلڈ میں لائے. انہوں نے ماشاء اللہ ڈیولپنگ سیکھی اور نصیب ہے کسٹم کوڈنگ سے پھر وہ ورڈ پریس پہ لائے. اور اس وقت وہ ماشاء اللہ میری جتنی بھی ڈیولپنگ سائٹ کی جتنی بھی ایون ڈیولپمنٹ نہیں ایس سی او کی ہی ان کی جو ہے نا ٹوٹل میرے ساتھ ہیلپ ہوتی ہے, اور ہم دونوں مل کے اپنا ایک بہت اچھا. آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم فرمایا. آف کورس, ٹھیک ہے, شکر. اور ساتھ میں بھابھی کی طرف سے بھی کیا کیجیے کہ وہ آپ کی بات مانتی ہے. اور آپ نہیں دیکھیں ہم مل کر ایک کام کر رہے ہیں تو ہم دونوں مطلب مل کر ایک اچھی اچیومنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اچھی چیزیں اس کے اندر ہم دن بدن دونوں ساتھ مل کے بیٹھ کے جب کام کرتے ہیں. اور پھر یہ ایک ایسی ہمیں اسکل مل گئی ہے لائک کہ ایون کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, کہیں باہر نہیں جانا, کسی نے پوچھنا نہیں ہے کب کیا کر رہے ہیں. تو ہم اپنے ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, بچے ساتھ بیٹھ کے کھیل بھی رہے ہوتے ہیں, ہم اپنا ورک کر رہے ہوتے ہیں اسی زبردست ساتھ ہی بیٹھ کے. اس سے بہتر کون سا کام ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میں سویا ہوں تو میرے پیسے بن رہے ہوں. یہ ہے وہ کام جس میں سوئے بھی پیسے بنتے ہیں. آپ ٹرپ کر رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں, فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ کھا پی رہے ہیں, پیسے بن رہے ہیں, چل رہا ہے. ایسا ہی کتنی مزے کی چیز ہے. ایون کہ میرا ایک میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا پروجیکٹ ایسا تھا. میں ایک دن کراچی سے ٹریول کر رہا تھا, وزٹ پنجاب کا میرا تھا. میں نے جیسے کراچی سے آؤٹ ہوا تو حیدرآباد سٹی آتا ہے. حیدرآباد سٹی کے بعد جب میں پہنچا تو مجھے ایک میسج آیا اپ ورک کے اوپر, جو کہ میری پروفائل آپٹومائز تھی, خود سے آٹو پہ میرے پاس انویٹیشن ریسیو ہوا پروفائل آپٹومائز ہونے کی وجہ سے. میرے پاس مجھ سے انہوں نے سائٹس ریکوائرڈ کی, میں نے کہا یس اویلیبل ہیں سائٹس. میں نے ان کو سائٹس شیئر کر دی. تھوڑی سی آگے ٹریولنگ کی تو سگنلز ڈراپ ہو گئے, آلموسٹ 1 گھنٹہ سگنلز نہیں تھے. آفٹر جب وہ کراس ہوا سگنلز آئے, موبائل سگنلز ریسیو ہوئے, تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اوکے لیٹس کنٹینیو ود دس ون. ایک ویب سائٹ سے ان کا کام اسٹارٹ ہوا. میں گیا, میرا پنجاب کا ٹور تھا. ود ان 14 days, مطلب اس پورے ٹورس کے 14 days میں جب ریٹرن کراچی پہنچا آفٹر مطلب وہ پورا کمپلیٹ کرنے کے, تو میں نے ان سے $2800 کا پروجیکٹ جو تھا وہ پورا کا پورا کمپلیٹ کر لیا. مطلب 14 days میں وہ کمپلیٹ کر چکا تھا ود ٹاپ 5 star ریٹنگ بھی تھی, اور انہوں نے باقاعدہ مجھے ریٹنگ دی تھی A+ SEO لنک بلڈر. ماشاء اللہ, زبردست. یہ ہیں مزے. دیکھیں کہ آپ اپنے فیملی کے ساتھ ہیں, آپ ٹریول کر رہے ہیں, گھوم پھر رہے ہیں, کام بھی ہو رہے ہیں, موبائل پہ سارے کام ہو جا رہے ہیں. کیسے کرنا ہے اسی کے لیے میں بتا رہا ہوں. یوٹیوب پہ کورس پر ہے, فری میں کرنا چاہتے ہیں, لائیو کرنا چاہتے ہیں, اسی مہینے کی 17 تاریخ کو ہمارا بیچ اسٹارٹ ہو رہا ہے. ہمارے نیچے دیے گئے نمبرس پہ رابطہ کیجیے اور رجسٹر کر لیں فری کورس میں. اچھا, اب یہ تو ہو گئی بات بڑی مزے کی اسکوپ وغیرہ کی. اب بتائیں کہ 3 ویب سائٹس آپ کی ہیں, اور ایک ویب سائٹ تقریباً آپ کی 1 سال کی ہو چلی ہے. فرسٹ والی ویب سائٹ, باقی 2 ویب سائٹس کی کیا ایج ہے؟ دوسری ویب سائٹ ایک جو ہے وہ آلموسٹ تقریباً اس وقت 6 month ہو چکی ہے. دوسری جو ہے ایک وہ 3 month پلس ہوگی. اگر ہم ان تینوں ویب سائٹس کی بات کریں, تینوں کما رہی ہیں الحمدللہ. جو 1 سال کی سائٹ ہے آپ کی کتنے پیسے کما لیتی ہے؟ الحمدللہ 1000+ ہے. واو, 1000+ جو ہے نا ماشاء اللہ سے اس کی انکم. یہ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ $1000+ جو ویب سائٹ آپ کو دے رہی ہے, اس ویب سائٹ پہ خرچہ کتنا کیا آپ نے ابھی تک؟ خرچے کی بات کریں تو اس پہ میں نے آلموسٹ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے اپنے ذہن کے اندر ایک بجٹ رکھا تھا. ایک تو یہ کہ پریمیم سائٹ بنانی ہے, اچھی بنانی ہے, ایک ہی بنانی ہے, اچھی بنانی ہے. تو اس کے اوپر میں نے ڈیولپمنٹ کے اوپر ہی 50,000 خرچ کیا تھا. ٹھیک ہے, پریمیم اچھی تھیم لی, پھر اس کو ہم نے کسٹمائز خود کیا, وہ ساری چیزیں تھیں. دین اس کے اوپر میں نے نا منتھلی جو بجٹ میرا تھا نا وہ 1 لاکھ روپے کا تھا. ٹھیک ہے.
اور وہ میں نے بجٹ رکھا تھا آلموسٹ 5 to 6 منتھ کے لیے ان ہینڈ رکھا تھا کہ مجھے لائک بیک لنکس بھی لینے ہیں, رائٹرس کنٹینٹ رائٹنگ کو بھی ایک اچھا رائٹر ہونا. خود کنٹینٹ رائٹنگ کر لیتے ہیں؟ میں کر لیتا ہوں بٹ کام اتنا ہونے کی وجہ سے میں مینیج نہیں کر پاتا, تو میں نے اپنے رائٹرس پہ رکھ لیے. تو رائٹرز رکھ لیے, رائٹرس کو بھی پے کر رہا ہوں, مطلب کہ ایک اچھا ہینڈسم انکم ان کو بھی مل رہی ہے. تو وہ رائٹرس کو کی ورڈز وغیرہ دینا, وہ ساری چیزیں میں خود کرتا ہوں. تو رائٹرس کی بھی اس کی کے اندر اماؤنٹ آپ نے شامل کی, پھر دین اس سے بیک لنکس لینے ہیں, لائک وہ مینول بیک لنکنگس ہے یا آپ کی گیس پوسٹنگ کسی اچھی ویب سائٹ سے وہ لینی ہے, وہ تو ختم نہیں ہو سکتی, وہ چلتی رہتی ہے. تو ان پوری کا ایک بجٹ جو تھا وہ 1 لاکھ روپے تھا مہینہ. 1 لاکھ روپے آپ نے اسپینڈ کیا؟ آف کورس کیا, اور وہ میں نے کیا. وہ میرا تھا بجٹ کہ لائک مجھے 6 منتھ تک اس کو کرنا ہے, بٹ الحمد للہ ود ان 3 منتھ, جب 3 منتھ کمپلیٹ ہوئے نا, اس کے بعد سے مجھے وہ اسٹارٹ کر دیا اس نے دینا. آپ کی ویب سائٹ کے کیا اسٹیٹ تھے جس وقت اس پہ پہلی گیسٹ پوسٹ آپ کو ریسیو ہوئی؟ اس وقت سیمریش کے اوپر ٹریفک تھا 5K پلس, ٹھیک ہے, اور AHRF پہ 1K پلس ٹریفک ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور اس کا DR کتنا تھا؟ DR اس وقت تھا آلموسٹ تقریباً 10 پلس تھا, شاید 10-12 تھا آئی تھنک. اچھا, اب لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بڑا وہ کرنے لگ گئے ہیں, دیکھنے لگ گئے ہیں کہ جو DADR ہے نا وہ میٹر نہیں کر رہا, بیکاز آف دیٹ کہ DADR جو ہے وہ لوگ مینوپلیٹڈ کروا رہے ہیں. ایک سائٹ ہے وہ 2 منتھ ہولڈ ہے, اس کا DR جو ہے 70 کروا دیا, 60 کروا دیا. تو وہ والی چیزیں اب لوگ ٹریفک کے اوپر زیادہ زور دینا شروع ہو. اگر ویب سائٹ کے اوپر ٹریفک ہے تو DADR کم بھی ہے تو آپ کی ویب سائٹ پہ گیسٹ پوسٹ آ جائے گی. ایون آپ ابھی میری اس جو ویب سائٹ 3rd one والی ویب سائٹ ہے khalijweekly.com, اگر آپ اس کو وزٹ کریں, اس کا DR جو ہے وہ ٹوٹل 3 ہے. صحیح. DR کما رہی ہے, پیسے کمانا اسٹارٹ کر دیے. کتنے پیسے کما لیتے؟ ٹریفک اس کے اوپر 1K ہو چکا ہے, اور اس کے اوپر ابھی ہم پوسٹ شیئر جو ابھی ہم اس وقت پوسٹ دے رہے ہیں مارکیٹ میں $25 کی دے رہے ہیں. 3 مہینے کی ویب سائٹ ہے, غور کیجئے گا. 3 مہینے کی ویب سائٹ, ابھی نومولود بچہ ہے اور اس نے پیسے کمانا شروع کر دیے ہیں, اور پیسے ہیں $25 پر پوسٹ. زبردست, ماشاء اللہ. تو مارکیٹ میں آپ اچھا ورک اچھا کریں. اچھا, ہم لوگ جو ہے نا وہ جب کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے نا بہت ساری مطلب کہ وہ کہتے ہیں شارٹ کٹس میں جا رہے ہوتے ہیں. ہم کی ورڈز ایسے سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا. بیسیکلی آپ ریئل وے میں ورک کریں, اور پراپر جو ہے نا, اگر فرض کریں ٹریول پہ ورک کریں تو پراپر ٹریولس کے کی ورڈس کو آپ سرچ آؤٹ کریں. لائف اسٹائل ہے, کہاں سے سرچ کرتے ہیں کی ورڈس وغیرہ؟ دیکھیں میری تو اگر میں آپ کو کہوں کہ میری جو ٹوٹل فالوز ہوتی ہے نا, وہ میں اپنی جو جس مارکیٹ میں ورک کرتا ہوں نا وہاں پر میں اپنے کمپیٹیٹرس کو فالو کرتا ہوں. نہیں, ان کے کی ورڈس کیسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں؟ کون سا ٹول یوز کرتے ہیں؟ ٹولس تو لائک آپ سیمریش یوز کر سکتے ہیں, AHRF یوز کر سکتے ہیں. صحیح. ٹولس کا اچھا ٹولس جو آپ نے کسی جب اس کو کمپیٹیٹر دینا ہے تو وہ آپ کو کمپیٹیٹر سے وہ دے گا وہ والے کی ورڈز جو انہوں نے آلریڈی یوز کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے کمپیٹیٹرز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں, اور یہ بھی ہم اپنے کورس میں سکھا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے کسی اپنے کمپیٹیٹر کے کی ورڈس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے, اور اس کے کون کون سے اسٹیٹس ہونے چاہیے جس میں آپ ایزیلی ون کر سکتے ہیں. ہماری ایک ٹرم تھی جو شہزاد صاحب سے آپ نے سنی بھی ہوگی, کم سنی ہوگی. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کام کی چیزیں کم دیکھتے ہیں. دا ٹرم واز KGR, کی ورڈ گولڈن ریشو. اس فارمولے کے تحت ہم ایسے کی ورڈ نکالتے ہیں. آپ نے تو ڈیفینیٹلی آپ تو کام اس پہ کرتے ہوں گے کہ کیسے ہم رینک کر لیتے ہیں. تو یہ فارمولہ بہت زبردست ہے. تو اب آگے بتائیے کہ اب فیوچر پلانس کیا ہیں؟ فیوچر پلانز لائک اب 3 ماشاء اللہ ویب سائٹس ہو چکی ہیں, اور تینوں کا ٹوٹل ایگریگیٹ بتا دیں کہ آن ایوریج تینوں ویب سائٹس مل کے کتنا پیسے بنا لیں. اس وقت اپروکس آلموسٹ جو ہے نا 2000 تک جو ہے نا وہ جا رہی ہیں. $2000 پاکستانی روپیز کی بات نہیں ہو رہی, $2000 ہیں. کتنے بنتے ہیں؟ مجھے میتھس نہیں آتا ہے, آپ کیلکولیٹ کیجئے گا اور کامنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ نے کیلکولیٹ کر لیا ہے. جی, تو اب فیوچر پلانس کیا ہیں؟ فیوچر ایک تو یہ ہے کہ اور بچے پیدا کرنے ہیں, اور اب ہم انشاءاللہ ایک نیو جو ہے نا ان نیکسٹ منتھ فوڈ بلاگ جو ہے نا پیور فوڈ بلاگ لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹریول بلاگ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, بیکاز اس نیچ میں بہت زیادہ وہ ہے پوٹینشیل ہے, اور کیونکہ ٹریولنگ تو آپ کو پتہ ہے پورے ورلڈ میں بہت زیادہ وہ کر رہی ہے. اچھا, آپ کے پاس جتنا آپ کے پاس نالج ہے اس نالج کی بیس پہ یہ بتائیے گا ایک ایسی نیش جو ہماری آڈینس کو نہیں پکڑنی چاہیے. اچھا دیکھیں, ایسی نیچ لائک میں تو کہوں گا کہ ہمارے جو بیسیکلی ہم لوگ اپنے اس کو کیلیبر کو اور ان چیزوں کو دیکھیں نا تو ہم لوگ زیادہ تر کام کرتے ہیں ٹیک کے اوپر. میں ٹیک کے اوپر نہیں کرنا چاہتا, یہ انٹرسٹ ٹھیک ہے, ٹیک کا ہے, کرپٹو کر لیتے ہیں, ہائی پیئنگ ہے نا, اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں ادھر سے پیسہ بہت جلدی ملے گا. کمپٹیشن زیادہ ہے,
کمپٹیشن نہیں, اصل میں بیسیکلی ہم وہ جو چیز ہے نا, اب ٹریول کا ہے نا, تو میں خود ٹریول کرتا رہتا ہوں, مجھے آئیڈیا ہے ٹریولنگ میں کن چیزوں کی ضرورت ہے, بائی روڈ جانا ہے, بائی ایئر جانا ہے, تو یہ ساری چیزیں مجھے خود آئیڈیا ہے. کرپٹو کا جب مجھے خود آئیڈیا ہی نہیں ہے تو میں لکھوں گا کیا؟ اچھا, ہم کورس کرواتے ہیں نا, ہم نش سلیکشن میں یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, اور آپ نے وہی بات کی ہے کہ آپ کا کرپٹو میں نالج ہی نہیں ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھی, اور آپ لوگوں کو اس پہ گائیڈ کرنے جا رہے ہیں, نہیں, اور غلط ہے, کرنا ہی نہیں چاہیے. کیا ہوگا, رزلٹس نہیں اچھے آئیں گے, آپ ڈراپ کر دیں گے. کیونکہ گوگل کہتا ہے کہ آپ نے میرے یوزر کو انفارمیٹیو چیز دینی ہے. اگر آپ میرے یوزر کو چیز اچھی دے رہے ہیں تو میں آپ کو اٹھاؤں گا. اگر آپ میرے یوزر کو چیز اچھی نہیں دے رہے, کاپی پیسٹ اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اچھا, اب ہمارے پاس جیسے اے آئی آیا, تو اے آئی نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی. ٹھیک ہے, اے آئی کی وجہ سے ہمیں بہت ہیلپ مل رہی ہوتی ہے, ہمیں اس ہیلپ سے ہم پوری دنیا کا ڈیٹا ایک مطلب اس کے اندر ٹول کے اندر ہمیں مل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں کہیں بھی ٹریولنگ یا کوئی بھی پوائنٹس وغیرہ دیکھنے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں مل جاتے ہیں. اب اس کے اوپر ہمارا جو وہ ورک ہوتا ہے, کہ ہمارا جو رائٹر ہے بیسیکلی, اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کریٹیوٹی اس کے اندر ڈالے کی ورڈس کے اندر. اب اگر آپ ٹوٹلی جائیں, چیٹ رائٹر ٹوٹل مینولی لکھتے ہیں کہ وہ بھی اے آئی کا یوز کرتے ہیں. اچھا دیکھیں, وہ جو ہے نا سرچ ٹوٹل اے آئی سے ہی کہ مطلب نیٹ سے ڈیٹا لے رہے ہیں, بٹ اس کے اندر اپنی مینوئل ورڈز کو, کریٹو ورڈز کو ڈال رہے ہیں, اس سے چینج ہو رہا ہے. اور گوگل میں بھی یہی ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارے لوگوں نے جو سائٹس بنائی ان میں کیا کرتا ہے, رائٹ این آرٹیکل آن فلاں فلاں فلاں, وہ چیٹ جی پی ٹی آرٹیکل لکھ کے دے رہا ہے اور اس کو اٹھا کے. اچھا, پھر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جو ہیومنائزر ٹول آئے ہوئے ہیں وہ اچھے ہیں, وہ ہیومنائزر ٹول آپ کے کنٹینٹ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. نہیں, بیڑا غرق نہیں کرتے, بہت سارے ٹولز میں نے دیکھے, بڑا بیڑا غرق. ٹھیک ہے, وہ آپ کا پورا جو ہے نا اس کا وہ سینس ہی چینج کر دیتے ہیں. تو لوگ جو ہے نا مطلب ان چیزوں کو میں نے ہیومنائز کر دیا اور میں نے یہ کر دیا. تو وہ ایک مثال ہے کہ کبوتر بولے کہ میں آنکھیں بند کر لوں تو مجھے بلی نہیں کھائے گی, تو بلی نے کھا جانا ہے. گوگل نے آپ کو دیکھ لینا ہے, گوگل نے آپ کو ان چیزوں کو میٹر کر لینا ہے. تو آپ نے جب کرنا ہی کام گوگل پہ ہے تو گوگل کی پالیسیز کو فالو کریں. جو چیز اس نے کہی ہے اس کو جو ہے نا وہ اس سے دور نہ. اگر فالو نہیں کریں گے تو اس کا گوگل کو تو کوئی نقصان نہیں ہے. نقصان آپ کو یہ, آپ رینک نہیں کر پائیں گے, آپ کی سائٹ کے اسٹیٹس امپروو نہیں ہوں گے, ٹریفک نہیں ہوگی. جب ٹریفک نہیں ہوگی, اسٹیٹس امپروو نہیں ہوں گے, تو آپ مانیٹائز نہیں کر پائیں گے, چاہے وہ ایڈسنس ہو یا ایفیلیٹ ہو یا آپ کی گیسٹ پوسٹ سے ارننگ کرنی ہو. اچھا, یہ بتائیے گا, میرے ذہن میں سوال آیا کہ ارننگ کا ایک ماڈل اور بھی ہے اپنی سائٹ سے, آتھر اکاؤنٹس. جی, اچھا, آتھر اکاؤنٹس میں نے نہیں دیے. اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی. وہ وجہ یہ تھی کہ میرا ایڈسنس اپروو ہے, میں ڈائریکٹلی خود آٹو پے ایز اے ایڈمنس پوسٹ سیل کر رہا ہوں. بٹ آتھر اکاؤنٹس کے اندر یہ ایشو آیا, جو سب سے مین ایشو ہے, کہ ہمارے لوگ پیسہ تو ہر بندہ اکٹھا کر لیتا ہے, اور وہ اس کے پاس خود کے پاس وہ نالج نہیں ہے کہ جو ایک ایس سی او والا بندہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر کر رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے, پیسے دیتا ہے, آتھر لے لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈفرینٹ جو فیس بک وغیرہ پہ کہ آئی ہیو آتھر آف دس ویب سائٹ ٹیڈ 5 منٹ, ٹیڈ 2 منٹ. بھائی ایک آرٹیکل کے اوپر گھنٹہ لگتا ہے, 1.5 گھنٹہ اس کو سمجھنے میں, پڑھنے میں, سیٹ کرنے میں. آپ 2 منٹ میں اس کو پبلش کر دیتے ہیں. کیسے ہو جاتا ہے؟ پھر ایک تو یہ وجہ, فارمولا جو آپ نے بھی بتایا کہ رائٹ این آرٹیکل آن, کاپی پیسٹ پڑھنا بھی نہیں ہے آف کورس, اور اس کے اندر آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. اچھا, پھر دوسری بات سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ آتھر سائٹ کو اپنا نہیں سمجھتا. آتھر کہتا ہے میرا کیا, کاپی پیسٹ, پیسے آ گئے, بس بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب میں نے اپنی سائٹ اس لیے آتھرس کو نہیں دی بیکاز آف دیٹ کہ یہ یہی وجہ ہوگی کہ کنٹینٹ ایسے اٹھا کے ڈالتے جائیں گے, اور پھر میری سائٹ کا اسپیم جو ہے نا, بیسیکلی ڈپلیکیٹ کنٹینٹ آنے سے اسپیم آ جائے. ایون کہ ابھی میں آپ کو آج کی اسٹوری, آج اور 2 دن کی سناؤں, میں نے 5 آرٹیکل ریجیکٹ کیے ہیں جسٹ آف کی ورڈ اسٹفنگ. لوگ بھر کے کی ورڈز ڈال رہے ہیں, 50 دفعہ کی ورڈ ڈالا ہوا ہے. کنٹینٹ جو ہے نا وہ آپ کا جتنا ملٹیپل ٹائم آپ وہی سیم کنٹینٹ یوز کریں گے, آپ کی ویب سائٹ گر جائے گی, تباہ ہو جائے گی, اسپیم اسکور بڑھ جائے گا. ہمارے پاس کچھ سائٹس ایسی ہیں جس میں ڈیزائن ویلی بھی ایک ہے, اور ہمارے پاس اور بھی ویب سائٹس ہیں جس پہ فری میں گیسٹ پوسٹ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اگر کانٹینٹ کوالٹی بہت اچھی ہو. آف کورس وہ ویلیویبل ویلیو کرے, بہت اچھا کانٹینٹ ہے. ادروائز پیڈ گیسٹ پوسٹ $150 سے 100 پہ نہیں آتے ہیں, 150 پہ ہی لیتے ہیں, اور کانٹینٹ کی کوالٹی پھر بھی میٹ کرنی ہے کیونکہ ہم لو کوالٹی ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس وجہ سے سائٹ کی پرفارمنس بہتر رہتی ہے اور وہ کمانے کے قابل رہتی ہے. اگر ہم لالچی ہو جائیں کہ جو بھی کانٹینٹ آتا ہے لگاتے جائیں تو اس سے آپ کی سائٹ کچھ دیر میں
پیسے کمانا بند کر دیں گے. ہمیں اب جب لانگ ٹرم ہمیں اس کو ایک اصل میں بیسیکلی اب جیسے میرے ذہن میں آئیڈیا تھا مجھے ایک برانڈ بنانا تھا کہ مجھے ایک نا ایک ایسی چیز بنانی ہے جو واقعی ویلیو کرے اور لوگ اس کو کہیں کہ یار فلاں جا اس ویب سائٹ سے جا کے دیکھو. تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. اگر فرض کریں میرے پاس کل 2-4 آرٹیکل آئے, میں نے $200 ریجیکٹ کیا صرف اس وجہ سے کہ میں چاہ رہا تھا کہ میری ویب سائٹ کے اوپر ایسی چیز مت نہ لگے کہ جس سے میری ویب سائٹ کو نقصان ہو, کیونکہ میرا برانڈ جو کہ مطلب ایک اتنا ویلیو کر چکا ہے, میں اس کو کچھ ڈالرز کے لیے کیوں وہ کر دوں, خراب کروں. اچھا, میں آپ کو اپنے کورس کے والے سے بھی چھوٹی سی بات بتاؤں. جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ تو جانتے ہیں, جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیجیے گا. میں اپنے کورس میں نا اسی پورے SEO کورس میں ہم سکھاتے ہیں کہ ڈومین ہوسٹنگ بائی کیسے کرنی ہے, ورڈپریس کی انسٹالیشن اور سائٹ کیسے بنانی ہے, جو کہ SEO کا پارٹ نہیں, لیکن ہم نے اس کے اندر کومبو کر دیا. ٹھیک ہے, ہم آن پیج SEO, آف پیج SEO, ٹیکنیکل SEO بھی سکھا رہے ہوتے ہیں, اور وہاں پہ پھر مونیٹائزیشن کے جو میتھڈز ہیں نا وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں. اور مونیٹائزیشن میتھڈ میں ہوتا کیا ہے کہ پوری ڈیٹیل میں بات کر لی ہم نے. گیسٹ پوسٹنگ, سائٹ بنانے, سارا یعنی کہ پورا کورس ہے گیسٹ پوسٹنگ کے اوپر فوکسڈ. ایک لیکچر ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا, ایک لیکچر ہے ایڈسنس کا. وجہ اس لیے وہ کیوں ہے اور اس کے اوپر میں کیوں نہیں فوکس کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو کیوں نہیں کہتا ہوں جی کہ آپ اس فیلڈ میں جاؤ یا اس کام کرو, اس کا آنسر ان سے جانتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی ورڈ یوز کیا ایڈسنس کا. تو مجھے بھی پتہ چلا کہ یہ ایڈسنس بھی ان کی سائٹ پہ اپروو ہے, تو اب جانتے ہیں کمپیریزن کرنے کے لیے کہ کیا ایڈسنس ورتھ اٹ ہے یا گیسٹ پوسٹ. اچھا, اس ایڈسنس آلموسٹ اس وقت ہو گئے ہیں, آلموسٹ 6 منتھ ہو چکے میری ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوئے. ایڈسنس سے مجھے ارننگ نہیں ہے, نہ ہوں, مطلب آپ سمجھیں کہ بالکل ہی نہ ہونا. $1 پر ڈے یا ایسا کچھ ارننگ بالکل نہیں ہے. $1 پر ڈے ارننگ آ رہی ہے, ایون کہ میری ویب سائٹ کے اوپر اور اچھا وزٹر ہے. ایک پوسٹ کتنے کی دے رہی ہے وہ سائٹ؟ $50 کی کمپیریزن. تو اس کے اوپر اصل میں نا وہ اب چینج ہوا, گوگل نے لائک اس کو پہلے وہ ہوتا تھا کہ امپریشنس پہ آپ کو ارننگ مل رہی ہوتی تھی, اب وہ کلک پہ دیتے. اب اگر اگلے نے کلک ہی نہیں کرنا تو آپ کو ارننگ تو نہیں ملنی, تو وہ ارننگ وہ وہاں سے نہیں مل رہی. آپ کی جو ارننگ مل رہی ہے وہ ساری کی ساری گیسٹ پوسٹ کے تھرو مل رہی ہے, اور بہت اچھی ہینڈسم انکم مل رہی ہے وہاں سے. اور بے شک وہ اپرووڈ ہے, اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے, بٹ ارننگ جو ہے نا وہ ساری گیسٹ پوسٹ سے. سمجھ آ گئی میرے سوال, جو آپ لوگوں کے سوال تھے یا آپ کے کنسرن اگر کوئی ہو سکتے تھے, اس کا جواب مجھے ان کے ایک ورڈ سے سمجھ آیا کہ میں کہ پوچھوں تو صحیح, کیا ان کا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. ہماری ایک ویب سائٹ ہے جو ہم نے شاید کوئی 1.5 سال پہلے بائی کی تھی, چلتی چلاتی سائٹ, اچھا مل گیا تھا نا سائٹ. اس کی 80,000 ٹریفک تھی, ریئل ٹریفک جو سرچ کنسول بتاتی ہے. 80,000 ٹریفک کے ساتھ گوگل کا جو منتھلی ریونیو تھا نا وہ $30 تھا, اور $30 کی ایک پوسٹ نہیں بیچتے ہم. بالکل ہے. یہ ابھی یہ نا مطلب ایک گیسٹ پوسٹ جو ہمیں ارننگ دے رہی ہے نا, ایک بزنس یا ایک برانڈ, لائک جو ہمیں فائیور پہ کلائنٹ چاہیے, لوگ کہتے ہیں نہیں ملتا, اپ ورک پہ نہیں ملتا, وہ آپ کا ویب سائٹ پہ لینڈ کر گیا. ہاں جی, وہ اس لیے لینڈ کیا کیونکہ اس کو گیسٹ پوسٹ چاہیے. آپ کی ویب سائٹ پہ لینڈ کیا, آپ نے اس کو گیسٹ پوسٹ دے دی. اب آپ سیانے بنے اور اس کو کہیں کہ بھائی میں تو اور بھی کام کرتا ہوں, یہ لیں, آپ مجھ سے یہ بھی لیں, یہ اور بھی ویب سائٹس ہیں, یہ بھی میرے پاس ویب سائٹ ہیں. وہ تو آیا ہی گیس پوسٹ والا ہے, لینے لے آنا ہے. وہ اور بھی سائٹس اگر آپ کے پاس کوالٹی سائٹس ہوں گی اس کے اوپر بھی پوسٹ کروائے گا, تو وہ آپ کے ساتھ کلائنٹ لانگ ٹرم چل سکتا ہے. زبردست, بہترین. ٹائم بہت ہو چکا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو کچھ سیکھنے کو چیز مل رہی ہو نا, تو اس میں انٹرسٹ ضرور لیں. وقت لگتا ہے تو لگ جائے. ابھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے میں نے کہا جی کہ ہم نے نیا کورس یہاں پہ لگایا ہے SEO کا, نیکسٹ سولوشن کے چینل پہ. آپ کو بھلے SEO آتی ہے, آپ اس کورس کو ضرور دیکھیے گا. اور اس کی ریکمنڈیشن میں نے کیوں کیا ان کو ریکمینڈ, کہ شاید اس میں ایک چیز ایسی ہو جو آپ کو فائدہ دے جائے. اور مجھے خوشی ہوئی ان کے اس رسپانس پہ کہ جی میں لازمی دیکھوں گا, کیونکہ مجھے بھی سیکھنے کا شوق ہے. ابھی آپ نے ان کے جذبات دیکھے ہیں, مجھے خوشی ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک اچھے لرنر ہیں اور اسٹرگلر ہیں, اور اچھے سے اچھے کی کوشش میں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اور میرے ان تمام دیکھنے والے ناظرین کو بھی جو کمائی کرنا چاہتے ہیں, آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں, اور اچھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو کبھی بھی یہ ایڈس پہ کلک کرنا, یہ چھوٹے موٹے ٹاسک کے اوپر ایپس انسٹال کر لیں, گیم کھیل لیں, ان کے اوپر مت جائیے گا. بہت زیادہ وقت ضائع کریں گے. آپ کو تھوڑے تھوڑے سینٹس بنتے نظر آئیں گے, ڈالرز بنتے نظر آئیں گے, لیکن جب وڈرال کی باری آئے گی 2 مہینے 6 مہینے تک, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ وڈرا ہی نہیں ہو رہے ہیں. بہت قسم کے مسائل میں آپ پھنس جائیں گے. صرف اور صرف آن لائن کمائی ایک اسکیم ہے.
کب وہ ویلڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, ہنر ہے, اور وہ ہنر کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں جو آپ کو سکھا سکتا ہوں فری میں وہ SEO ہے, ٹھیک ہے. یوٹیوب پہ بھی موجود ہے, کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. نیچے دیے نمبرز ہیں, رابطہ کر کے 17 تاریخ کا جو ہمارا بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے, اور یہ شاید لاسٹ بیچ ہے, کیونکہ آپ کو اگر ہسٹری پتہ ہو تو ہم شاید سال 1.5 سال کے بعد ایک بیچ اناؤنس کرتے ہیں. تو یہ بیچ شہزاد صاحب نے سیکنڈ اس لیے رکھوا دیا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اب بھی ڈومین بائی کر رہے ہیں, آپ اس کو ہمیں انرول کروا دیں. تو مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ان کو اسٹوڈنٹس کو ایڈ کروا دیں گے ان کرنٹ لیکچرز میں. تو میں نے بہتر نہیں سمجھا کہ ان کو 3-4 اب اس وقت 6 لیکچر ہو چکے ہیں ہمارے, تو میں نے سمجھا کہ نیا بیچ سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو آپ لوگ اگر انٹرسٹڈ ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, ارن کرنا چاہتے ہیں, تو لیٹس میٹ ان 17 نومبر انشاءاللہ. اور بہت جلد ہم نئی اسٹوریز بھی انشاءاللہ تلاش کرتے رہیں گے. جو ہمارے پاس دوست آئیں گے آپ کے ساتھ کامیابی کی راہ بھی شیئر کریں گے, اور دکھائیں گے کہ کس چیز کو کرنا چاہیے, کس چیز کا کیا اسکوپ ہے. ویڈیو پسند ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا, اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مسٹ کر دیجیے, کیونکہ ہمارے چینل پہ آپ کو بہت ساری لرننگ ملتی رہی ہے اور ملتی رہے گی انشاءاللہ. اللہ حافظ.